آج کیوں پیا دے کہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر یا اللہ مہربانی فرما کرم نوازی فرما ساری نیکیاں میرے پیو کو دے کے ان کو جنت عطا فرما رب دی رحمت نے گوارا نہیں کیتا رب العالمین حاکم و حاکمین نے فرمائے اے نوجوان آج اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے گھن کے ڈوئے جنت دے اندر داخل دی ونو رب تعالیٰ نے فرمایا آج پیو دی وجہ دے نال اپنے پیو دا ہاتھ پکڑ پیو کو بھی جنت گنوان تو بھی جنت دے اندر چلا وجہ ہے تا گناہگار پر اپنے پیو دے نال بھلا کیتے قیامت والے دن جیڑی جوار کوئی نیکی کرنا قابل قبول نہیں اتنا بھی رب تعالیٰ اگر ناراض سے تو ماں باپ دی نافرمانی دی وجہ دے نال اگر رب تعالیٰ نے آج بخشش فرمائی ہے تو ماں باپ دی برکت دی وجہ دے نال رب نے فرمایا تائیں آکے کہ سارے نیکیاں میرے پیو گڑے یا اللہ میرے والد کی بخشش فرما اور ہاتھ پکڑ ایکو بھی جنت ہے گنوان تو بھی جنت دے اندر چلا قرآن پاک دے بندے دے ہوتے کتنے حق ہیں انسان دے ہوتے حقوق ہیں قرآن دے کتنے حقوق ہیں بندے دے ہوتے جیڑا بندہ قرآن دے حقوق حق ادا نہ کرے قیامت علیہ نے رب تعالیٰ نے انہیں کو پوچھنا ضرور پہلا حق قرآن پاک دا کیا ہے شارحین لکھ دیں پہلا حق قرآن پاک دا یہ ہے کہ ایسا اللہ دی کتاب کو اللہ دا کلام منو پہلا حق جڑا قرآن دا وہ یہ ہے کہ ایسا اللہ تبارک و تعالی دی کتاب قرآن کریم کو اللہ دا کلام اللہ دی کتاب منو ایک قرآن دا پہلا اور یہ تجھتا ہوں ہر بندہ اسی میں قرآن کو منے نا میں اللہ دے قرآن کو قرآن منے نا اللہ دی کلام یعنی قرآن کریم کو میں منے نا اللہ دی کتاب ہے میں حق ادا کرے نا قرآن دا ایک قرآن دا حق ہے تو میں بھی دا ادا کی تے کی میں ادا کی تے کیا قرآن پاک دا دوجا حق کیا ہے پہلا حق ہے قرآن کریم دا اللہ دی کتاب کو قرآن مننا ہے قرآن دا پہلا حق ہے دوجا کیا ہے قرآن کریم دی تلاوت کرنا قرآن کو پڑھنا جڑے حرف ہیں قرآن کریم دا دوجا حق ہے بندے دے ہوتے اور تریجا حق ہے قرآن کریم دا کہ قرآن کریم نے بندے کو آکھا کیا ہے قرآن نے کیڑی چیز دا حکم دیتے قرآن نے کیڑی چیز کو منع کیتے قرآن کریم دا تریجا حق ہے انسان دے ہوتے آؤ مفسرین لکھ دیں 88 مرتبہ قرآن کریم دے اندر رب تعالیٰ نے حکم دیتے اگر بندہ رب دا حکم نہ منے قیامت علیہ بندہ عذاب دا مستحق ہے 88 مرتبہ قرآن کریم دے اندر ہے یا ایھا الذین آمنو اللہ نے جیڑا چیزاں دا حکم دیتے کہ ایک کام کرو اور کچھ چیزاں دا حکم دیتے ایک کام نہ کرو یہ 88 مرتبہ ہے اور بندے کو کھڑا کر کے پوچھا ونجے 88 مرتبہ اللہ دا حکم کیڑی کیڑی جگہ دیا اور اللہ نے کیڑا کیڑا حکم دیتے کیا وہ حکم دے ہوتے عمل کرو تو جنت پاؤ اگر وہ حکم کو نہیں مننا تو گناہگار ہے قیامت علیہ توارے کو ہی نے بارے پوچھا ویسے سوال و جواب کیتے ویسے 88 مرتبہ حکم آئے اور ایک حکم اے بھی آئے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ رب نے فرمائے حکم دیتے اے نہیں کیا منو نہ منو تمہاری مرضی نہ رب نے حکم دیتے آئے ایمان والو اسلام دے اندر پورے داخل دیا ادھے تتر دے ادھے بغیر نہ بڑھو پورے اسلام دے اندر داخل دی ونجو حکم کہنا ہے پیر دا نہیں مفتی دا عالم دا نہیں یہ حکم خود رب العالمین دا حکم ہے اگر جے بندے نے نہیں مننا ہو گناہگار بھی ہے قیامت علیہ دن رب نے سامنے کھڑا کے جیڑے سوال کرنے جنہاں دے بارے پوچھنے وہ یہ چیز بھی ضرور ہے کہ میں دعا کو آکے میں کام کرنے کیوں نہیں کیتا انہیں 3 چیزیں سامنے رکھو پہلا اللہ دی کلام کو کلام مننا ہر بندہ اکسی میں منے نا دوجا قرآن پاک دی تلاوت کرنا ہر بندہ اکسی میں کرے نا
تریجا قرآن آدھا کیا پہ قرآن نے کیڑی کیڑی چیز تو منع کی دے قرآن نے کیڑی کیڑی چیز دا حکم دے اتھا ہی آکے گار ڈامو ڈول کی رہن دیا کہ بندے نے قرآن دا حق ادا نہیں کیتا رب تعالیٰ نے فرمائے کوئی چودھری حدیث پاکے جانے پہلے مثال سنو چودھری اگر دسترخوان لاوے غریب مان کے کھانا کھامیں امیر بھی کھامیں صحیح ملک صاحب نے چودھری نے خان نے رانے نے کہ دسترخوان لائے بڑا لنگر چلائے بڑی دعوت کی تھی ایتا ہی چودھری دا دسترخوان لگا ہویا رب دی بارگاہ چ التجا کرے نے یا رب العالمین تینا دسترخوان کیا ہے رب دا بھی دسترخوان ہے رب تعالیٰ نے فرمایا میرا دسترخوان ہے قرآن کریم ایندے وچ جتنا تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو یعنی قرآن کریم دی جتنا تمہارا دل کرے تلاوت کرو یہ تو ایک صورت بن گئی دوسری چیز انہیں بھی صدقہ خیرات کی تھے بڑی دعوت کی تھی اور محبوب علیہ السلام دا فرمان کیا ہے ایک نہیں رات کا ٹائم ہے تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرامہ چل گئے سفر کی طرح آؤ محبوب دے غلاموں میرے نبی چل دے سفر کرنے حضور ایک مقام تو گزرے آقا علیہ السلام دے کرن دے اندر آواز پئیے ایک نوجوان ہے بڑی پیاری خوبصورت آواز دے اندر قرآن کریم بے دا پڑھ دے آقا علیہ السلام وہ سفر کرنے آگا چلے گئے پر آقا علیہ السلام نے ڈٹے میاں ایک نوجوان ہے وہ خوبصورت آواز سے اندر بلند آواز سے اندر قرآن کریم کی تلاوت پیا کریں دے آقا علیہ السلام نے دوئے منظر لے کے واپس آگئے سویر کا ٹائم دے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر اور دوئے صحابی رسول حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر دے آقا علیہ السلام نے ڈٹے حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر ایسا قرآن کیوں پہ پڑھ دیا دے کہ یا رسول اللہ رات دا وقت دے میں سم گیا جڑے سم کے میری آنکھ کھلی ہے میں مسجد دے اندر آیا قرآن کریم کو چاہتے قرآن دی تلاوت کی تھی ہے یا رسول اللہ ایسا قرآن پیا پڑھنا تھوڑی آواز دے اندر قرآن پیا پڑھنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق ایسا قرآن کیوں پہ پڑھ دے ہو یا رسول اللہ ہی واسے قرآن ایسا پیا پڑھنا کہ میں دا غفلت دی نیند سم گیا فرمایا لوگوں نے قرآن پڑھا اسی اللہ دی عبادت کی تھی اسی نیکیاں کی تھی حسین فرمایا واسے ایسا قرآن پیا پڑھنا کوئی بندہ جاگے نہ میری آواز سے اندر کہیں دی نیندر خراب نہ تھی وے این واسے ایسا قرآن پیا پڑھنا حضور نے نظر کی تھی فاروق اعظم دی طرف حضور نے کہا ہے فاروق اعظم تو سا زور دا بلند آواز سے قرآن کیوں پہ پڑھ دے ہو یا رسول اللہ ہی واسے قرآن پیا پڑھنا میں کہ رات دا ویلا ہے رات دا وقت ہے میں بھی سمگیا لوگ بھی سمگے حسن ہی واسے جڑے میری آنکھ کھلی ہے میں زور دا قرآن بلند آواز نال پیا پڑھدا ہی واسے کہ جڑے ستے پہ ہو بھی جاگ ونجن اللہ دا قرآن پڑھے قرآن کریم دی تلاوت کرن ہی واسے بلند آواز نال قرآن پیا پڑھنا جس پاک دھیان دے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ بلند آواز نال قرآن دی تلاوت کرے دے وہ ایویں سمجھے چوک دے اندر کھڑا تھی کہ جتنا مال آئی اللہ دے رسے دے اندر خرچ کرا کھڑا اللہ دے رسے دے اندر سارا مال جڑا ہے صدقہ خیرات کرے نہ کرے جیڑا بندہ بلند آواز نال قرآن کریم دی تلاوت کرے اور حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ایسا قرآن پڑھ دے تھوڑی آواز دے فرمایا وہی میں سمجھ گنے وہ چھپ کے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات کرے یعنی قرآن دی شان ہے اور یہ تو بھی اعلیٰ شان قرآن دی کیا ہے جیڑے بندے نے قرآن دا حق ادا کی دے حقوق ترائے حقوق میں قرآن دینے سے بندے دے ہوتے ضروری ہے جہاں بندے نے قرآن کریم کو رکھے حقوق دے قرآن دے پیچھو ٹوٹے کہ قرآن نے آکے جھوٹ نہیں بولنا انہیں جھوٹ نہیں بولا قرآن نے آکے حرام نہیں کھانا انہیں حرام نہیں کھانا قرآن نے آکے کہیں دا حق نہیں مارنا انہیں حق نہیں مارا قرآن نے آکے کہ حق گال کرنی انہیں حق گال کی تھی پر اندے اندر شارحین لکھ دیں یہ قرآنوں سی اور اینا کو قرآن کو اللہ نے اختیار دیتے طاقت دیتی ہے قرآن کو اللہ نے
کتنی طاقت دیتی ہے، کتنی شان دیتی ہے۔ فرمایا اگر ایک قرآن رب دی بارگاہ چ آ بنجے بندے دے شفارش کرے یا شفاعت کرے بندے دی، بندے دے حق وچ قرآن بول پوے، جی میں بندہ دے اے بندہ میرے حق وچ بول پوے تو بس میرا کم بن وے سی۔ اگر اے بندہ تھانے دے اندر میری گواہی چلے وے تے میں چھوٹ وے سا۔ میں کہ اے قرآن قیامت والے نہیں، جیڑے بندے دے طرفوں بول پیا وہ بندے کو بخشوا کے چھوڑے سی، جن دے خلاف قرآن بول پیا ان بندے کو دوزخ پہنچوا کے چھوڑے سی۔ یاد رکھیں آسان کم نہیں، ایک قرآن کو اختیار ہے۔ آج جیسا کتنا پیار کیجئے قرآن نال، قرآن پہ سیوی لگ گئی ہے پہ نا، قرآن نال بڑا پیار کیتے۔ قرآن نے آکے حق نہیں ماننا، میں آکے نانا اتنی زمین تا آئی آج اتنی دے تا گال بڑھ سی، میں آکے ٹھیک ہے تو اپنی مرضی کر ول قرآن اپنی مرضی کرے سی۔ صرف قرآن دے آج شان بیان کرنے، قرآن دے فضائل، قرآن دے حقوق ہی دسنے۔ اور اگر ترے چیزیں سب کو لکھے ہوئے مل جائے، اور ترے چیزیں پہلی چیز لکھی ہوئی مل دی ہے جیڑی جگہ دے اتے پھول کھلے، پھول ہوئے یہ تھی نہیں سکتا اتا بل بل نہ پہنچے، کیوں؟ بل بل خوشبو دی پھول دی عاشق۔ دوجی چیز جتنا شمع جلے تے پروانہ نہ پہنچے یہ تھی بھی نہیں سکتا، یہ چیز مل دیا صاحب۔ اور تیجی چیز مل دی ہے نا دو چیزاں دے ہوتے ٹھیک ہے کچھ لوگ منے دے ہوئے، جیڑی تیجی چیز میں آکھنا چاہنا وہ بندہ اپنے ضمیر دی عدالت اچھ کھڑا تھی کہ پوچھے، اپنے ضمیر کو جھنجوڑ کے پوچھے کیا تیجی چیز جڑی ہے کیا اے بھی آج مل دی ہے یا نہیں۔ غور کرائے آج محفل ہوئے بندے کو لگے ترے بندہ نلکے دے ویندے یا نلکا ٹوڑ کے بندے کو لاؤ، بندے کو پیاس لگے بندہ پانی پیونے واسطے ویندے یا نہیں ویندے۔ غور کرائے ناراض نہ تھی بھائی، گال بڑی قیمتی ہے، بندے کو اج ترے لگ دی ہے ڈرامہ دیکھن دی مار پوندے بن کے دے دے، بندے کو پیاس لگ دی ہے فلم دیکھن دی پہنچ دے پیاس بجھاونی ہونی ہے، بندے کو پیاس لگ دی ہے جھوٹ بولن دی بولیں دے کیونکہ پیاس ختم نہیں تھی جی ٹائم تک جھوٹ نہ بولے، بندے کو پیاس لگتی ہے غیبت کرن دی جی ٹائم تک غیبت نہ کرے پیاس نہیں بجھ دی، بندے کو پیاس لگتی ہے گناہ کرن دی جی ٹائم تک گناہ نہ کرے پیاس نہیں بجھ دی۔ کوئی بندہ ایسا ہے جن کو پیاس لگی ہو نماز دی نماز نہ پڑھے تو پیاس نہ بجھے، کوئی بندہ ایسا ہے جن کو پیاس لگی قرآن دی قرآن پڑھے بغیر سکون نہ آوے اکہ قرآن پڑھسن میری پیاس بجھے۔ مفسرین لکھ دیں تریجی گال بڑی قیمتی، لوگ محفل کیوں نہیں آنے پیاس بھی نہیں لگتی، جمعے دے لوگ لیٹ کیوں آنے پیاس بھی نہیں لگتی، تڑپ بھی کیا نہیں، تڑپ ہوئے تو بندہ آوے اور بندہ اپنی مرضی نہ نہیں آنا، بڑی قیمتی گال ہے حضور دا فرمان پیش کرنے۔ فرمایا بندے کو اگر لگے پیاس تو بندہ سب تو پہلے بل بل پھول والی جگہ دے پہنچ دیے، شمع جلے پروانہ پہنچ دے، شارحین لکھن ہوئے نبی دا ذکر دے تھی بھی نہیں سکتا سنی پہنچے نا، ہوئے نبی دا ذکر تھی نہیں سکتا امتی پہنچے نا، معلوم دیا ہو امتی ہے دا پہنچے، نبی دا ذکر ہوئے امتی نہ پہنچے تھی بھی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا بدبخت ہے بندہ کے محفل دا آئی، حضور دا فرمانے جیڑی جگہ دے محفل دی وہ جگہ جنت بن دی، ہن آپ غور کرو کتنا بدبخت ہے وہ اتھا پہ جنت وچ نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا جتنا علماء بیان کریں رب دا قرآن حضور دا فرمان پڑھیں، فرمایا وہ جگہ وہ جتنا ذکر کیتا بنیا وہ جنت ہے، تو جیڑا بندہ جنت نہیں آیا وہ اپنے آپ کو سمجھنا کیا ہے، ذکر نہیں آیا کیوں نہیں آیا؟ سنو نا حضور دا فرمان کیوں نہیں آ سکیا؟ پیاس ہوئے تو آوے، تڑپ ہوئے تو آوے، ذکر دی تڑپ دل وچ ہوئے، حضور دا عشق حضور دی محبت ہوئے تو آوے، نہیں تو نہیں آیا۔ اگر کنجری نچدی پئی ہوئے آکھن دی ضرورت نہیں، اتنی عوام جمع تھی ویسی۔ اور یاد رکھو جیڑا بندہ نچیں دے وہ کیڑا کام کریں دے، جیڑا بندہ یا فلم یا ڈرامہ چلیں دے کیڑا کام کریں دے۔ حضور دا فرمان میں بھی پہلی باری پڑھے تو آپ کو بھی پہلی باری سنے دا پیا، غور کریں۔
وہ جگہ جنت بن گئی. حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ جنت ہے بنو کھاؤ پیو ہے حدیث تھوڑا سنیے. یہ جنت ہے بندہ آیا بھی ہے تو جڑا بہ گیا وہ تو جنت چاہ گیا. انہیں تو حضور دا فرمان سنے. لوگ بہت زیادہ انتظام اہتمام کریں یار کہ عالم کو سڈو مگر لوگ کیوں نہیں آتے؟ لوگوں کے دل دے اندر محبت مصطفیٰ ختم تھی گئی, عشق رسول ختم تھی گئی, ہی واسطے نہیں آتے. حضور نے فرمایا پہلی چیز جنت بندہ کیوں نہیں آتا؟ پیار آندے آندا نہیں. فرمایا کیوں؟ وہ جنت دے باغ کو رب گھین کے بھی نہیں آتا. بندہ یہ نہ کہ میں نہیں آتا, یہ نہ کو لوگ گھٹ دی کہ تمہارا کام نہیں لوگ بدھاونا. یہ دعا منگو اللہ کرے سارے ایمان والے ہوں گے. صحیح ہے. ایک حضور دا غلام ہے صحابی رسول ہے جڑے حضور دی عزت دیواری آئی ہے وہ حضور دے بارو ہی میں کھڑا گھومتے تیزی دے نال بہت تیزی دے نال گھومدا کھڑے. منافق جڑے نماز پہ پڑھتے او تا نماز پڑھتے کھڑے کیوں؟ اے نماز سب بچے سے او حضور دے بارو گھومدا کھڑے. اچھا سارے کچھ صحابہ شہید تھے جڑے وہ عثمان حضرت عثمان شہید تھے نا کہ آقا علیہ السلام دے سامنے جنازہ آئے. حضور نے سارے نے جنازہ پڑھائے جڑے ان غلام دی ان صحابی رسول دی ان عاشق رسول دی واری آئی ہے. حضور نے کہ یہ دا جنازہ میں نہیں پڑھا. منافق دا نام نہیں آتا. قرآن پاک دی آیات مفہوم ہے تے منافق جڑے موئے نہ ہوا کہ یا میرے کو نبی صحیح دے کرتے دے اندر تھا کفن دیتا. حضور نے دو کرتے دیتے اپنا قمیص ور بھی رب نے کہ محبوبہ دو کرتے بھی دیو یہ دا جنازہ بھی پڑھاؤ. انہیں مخالفت تہاڈی کیتی ہے کو معاف میں نہیں کرنا. انہیں ونجنا جہنم میں چباویں تو صحیح جنازہ پڑھا دیں. حضور نے جڑے جنازہ پڑھایا لوگ کہتے ہیں جنازہ کیوں پڑھایا ہے؟ کیا حضور دی رحمت ختم کی گئی ہے؟ حضور نے جنازہ ہی واسطے پڑھایا. حضور نے جڑے منافق دا جنازہ پڑھایا نا جتنے لوگ کھڑے ہیں سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے. اے حکمت ہے منافق دا جنازہ پڑھانا. اور دوسری چیز وہ صحابی رسول حضور نے کہ میں ہی دا جنازہ نہیں پڑھے. صحابہ نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ تمہارا عاشق ہے تمہارا غلام ہے ان دا جنازہ تو پڑھاؤ. انہیں بڑا پیرا لیتے تمہارے ہوتے. حضور نے فرمایا نہ جنازہ کے دعا سے پڑھا ویسے دعا واسطے کہ ان دی دعا مقصود اللہ تعالیٰ ان دی بخشش فرمائش. یعنی جنازے پڑھن دی حکمت ہے کہ دعا واسطے جنازہ پڑھا تے جیڑا دعا منگے ہی نہ جیڑا منگے ہی نہ. حضور نے فرمایا میں یہ واسطے جنازہ پڑھا میں نے کہ یا اللہ ان دے درجات بلند فرما جنت دے ان دی بخشش فرما. پریشان نہیں تھی انہیں کتاب میرے سامنے موجود ہے حوالہ موجود ہے کوئی آ کے دعا منگا تھا ثبوت دکھاؤ. کتاب ہی چڑی کیسا حضور دے فرمان ہی چڑی کیسا بلکہ معتبر سیاست ہے چڑی کیسا. اچھا حضور نے فرمایا دعا ہی واسطے منگی ویندی ان دی بخشش تھی ونجے ان دے درجات بلند کر دے. تے میں ان دا جنازہ ہی واسطے نہیں پڑھے نا میں دے دا بیاں جنت دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ درجہ اللہ نے انہیں کو عطا فرما دیا. انہیں کیا نماز نہ پڑھا حضور کی عزت پہرا صرف ہی میں گھومنا رہ گئی میں چفیروں جتنے تیران جتنے نیزیان جتنے گولے چلے سارے دے سارے اپنے جسم دے ہوتے کھا دے کہ میرے نبی کو ایک تیر بھی نہ لگے. ایک آکے آئے حضور نے جنازہ نہیں پڑھا. حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام اوڑے دیتے فرمائے درجے اتنے بلند کر لیتے جنازہ تا پڑھو جو دعا مگنی ہویا انہی بخشش تھی جو رب نے کو بخش دیتے ہی دا درجات اتنے بلند کر لیتے نہیں دے واسطے جنازہ کیوں پڑھا. ایک حکمت دوجی گال حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ہنڈے کنو آمنو دخلو فی السلم کافہ گال ختم کرے گا. آمنو دخلو فی السلم کافہ پورے اسلام دے اندر داخل دی. ہنڈے کنو جیڑے بندے نے قرآن پڑھے قرآن دے مطابق داڑھی نہیں رکھی پورا اسلام میں داخل نہیں دیا حکم نہیں مانی. دوجی چیز انہیں گھر دے اندر وہاں کے قرآن پڑھے جتنا قرآن پڑھا منی اتنا اللہ دی رحمت ہو جگہ جنت بن گئی. ایک صورت یاد رکھیں. دوسری صورت انہیں من کے نماز پڑھی ہے عبادت کی ہے انہیں کلمہ دا فرد کی تھے گھر من کے وہ جگہ جنت بن گئی بندہ جنت جا گیا. دوسری قسم تو حدیث وقت سنیے فرمایا جیڑا بندے نے اگر فوت کی تھی قرآن بھی پڑھوا کی تھی شادی تھی تے گانے بھی چلا گئے پورا اسلام میں داخل نہیں تھی. حضور نے فرمایا دو کم کی تھے. پہلا کم اسلام دے اندر مکمل طور تے داخل نہیں تھی میری گال نہیں منی رب دی. فرمایا انہیں اپنے گھر کو جنت دے باغیں جو باغ کتنی دیر پڑھائے تے جہنم دے گڑے جو گڑا کتنی دیر پڑھائے. جائے بندے نے گاڑے چلائے انہیں اپنے گھر کو دوزخ بنائے انہیں دے گی بندہ دوزخ چلانا پہ جتنا ڈرامہ چلے حضور فرمایا وہ جگہ دوزخ دے گڑے جو گڑائے وہ دوزخ سے
آپ تسا غور کرو دساؤ کہ انہیں ان دوجہ چیزیں جو ہیں جو عمر کیڑی چیزیں انہیں اپنے گھر کو جہنم دے گڑے جو گڑا پڑا ہے یا جنت دے باغ جو باغ بنا ہے. اور قرآن دا کو کی واسطے سے بیان کی تھی الحمدللہ. اور والوں نے بغیرتا نے بغیرتی کی تھی قرآن پاک کو دوبارہ جلایا گیا. جلاونا لے کون کوئی عام نہ جنہوں نے جلائے انہوں کو پوری سکوٹی دیتی گئی. قرآن پاک دی بے حرمتی کی تھی گئی. آج بھی لوگ آجن ٹھیک ہے میں تو آخری گال آ کے گال ختم کرنا بھی غور کرائے مرضی تو آدھی ہے. آج بندہ آدھے میں اتنا نہیں مان سکتا میں کیا کرا نہیں مان سکتا نہ مان جی میں بندہ آدھے وہ نماز نہیں پڑھتا یعنی وہ عبادت نہیں کریں وہ نیک کام میں نہیں کرنا میں کیوں ونجا میں کہتے ہیں اپنی قبر چ ونجے ہوں اپنی قبر چ. حضور دا فرمان ہے اگر پہلا حق تو آدھا ہے جیڑے بندے کو تسا ہاتھ نہ روک سکتے ہو کو تھپڑ مار کے آپ کو ایک گناہ بند کر تو آدھے ہوتے ضروری ہے. اگر نہیں کیتا تو یہ آگا کہ تو آپ کو تھپڑ مار کے پوچھا ویسی آ کیا کیوں تیرے کو اختیار آئی طاقت ہے کیوں تھپڑ نہ مارے. دوجہ آ کیا ہے حضور نے فرمایا میری گال نہیں حضور نے فرمایا. حضور نے فرمایا وہ بندے کو زبان نال برا آج تا اگر کئی بندے کو آگے یار پورا کام میں غلط ہے زبان اللہ کو پہلے تو ناراض ہے میں کہ تھیندے مردے مرے اللہ رسول کو راضی کرنے بندہ کو راضی کر کے قبر چ نہیں مننا کوئی ناراض سی نے لکھ واری تھی ونجے کیونکہ انہیں بچاونا بھی نہیں نہ انہیں قبر چاونا. تریجہ کیا ہے وہ بندے کو دل دے اندر پورا جانو قرآن کریم دے حوالے دے نال ریلی کڑے نے پہ الحمدللہ. 5 بجے تو ساری مسجد چوک بن کے سارے سامنے یہ تو آکھ سکتے نا یا رسول اللہ یا اللہ اسا اتنا بن کے ان کو گولی مار کے اڑا نہیں سکے انہیں گردن نہیں لا سکے اتنا نہیں بن سکے یہ تالے والی بول دے بھی نہیں آ سکے. قرآن دا حق ہے قرآن واسطے نکلے بھی نہیں. میں پہلے نے سا کہ جن حق قرآن بولے سے ان کو بخشوا کے چھوڑے سے جن خلاف قرآن بولے سے ان کو دو سخت اندر پچھوا کے چھوڑے سے. ایک قرآن دا سی نا میں کو جلایا کہ ایک بندہ سنے آئی سارا پتہ دلا کہ نا حجت کے ہم ٹھیک ہے یہ سارے ہوتے مرضی یار کہیں گے اپنے کوئی نکلے دے باہمیں نہ نکلے ونجے دے باہمیں نہ ونجے ریلی نکلتی میں اتنا ان کے سارے سامنے ہے یا رسول اللہ سے اتنا نہ آ سکیا سے ان دی گردن نہ آ سکیا سے وہ ملک چلا سکیا سے اپنے شہر کھڑے تھی کہ کیا سے اسا قرآن دی حفاظت کرے سے قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب دا مگر رب دیکھنا چاہتے میرے بندے کیا کریں یہ بھی قرآن دی حفاظت کریں یا نہیں کریں قرآن واسطے نکل دیں یا نہیں نکل دیں. بڑے بڑے لوگ واسطے نکلے یاد رکھ کے نکل دے رہو یہ دعا بھی منگو جیندے واسطے نکلے ہوں دے نال قبر اٹھائے بھی بنو ہوں دے نال قیامت علی ہوں دے نال بھی ہوں یہ سینہ چوڑا کر کے آکھیا بھی کرو یہ بھی سینہ چوڑا کر کے آکھو یا رسول اللہ جیڑے قرآن نالن کل قیامت علی قرآن دے نال اٹھائے یہ آکھ سکتے نا اتنا نہیں بن سکے اتنا آ سکتے یہ چوکا سفر ہے 1 گھنٹہ سے قرآن واسطے ٹائم نہیں کر سکتے معلوم تھا یہ واسطے نہیں کر سکتے قرآن دی پیاس نہیں قرآن دی دل دے اندر محبت نہیں قرآن دا پیار نہیں. اگر پیار ہوگا تو نکلو نا کوئی سارے پیو کو بھا چلا بھی پتہ لگ رہے بھا تو دور دی گالے دو تھپڑ مارے چوک کھڑا کے سارے پیو کو پتہ لگ رہے سی اگر انہیں بتی ڈانڈ بہر نہ پیو کوئی ساری ماں کو چوک کھڑا کے دو تھپڑ مارے چا پتہ لگ رہے سی غیرت مند دی بغیرت دی نشانی ہے تو قرآن واسطے غیرت کیوں نہیں کریں دے ایسا دین واسطے کیوں نہیں کریں دے ہی واسطے حضور نے پہلے نے ساری تائی 1400 سال پہلے حضور نے آگے نہیں تائی تڑپ ہو سی تو بندہ نکل سی پیار محبت ہو سی تو بندہ نکل سی ہر بندہ نہیں نکل سکتا ہر بندہ قرآن واسطے ٹائم نہیں کریں دا. یاد رکھو آج قرآن واسطے ٹائم نہیں کٹیا کل قرآن نے بھی آکھا کہ میرے کو بھی ٹائم کٹیا قبر پیو ماں بھینی برا رشتہ دارہ نے نہیں آونا اگر قرآن دے پیچھو ٹورے قبر قرآن آکسی میرے پیچھو آ پیا قبر جانے میں جانا قرآن آکسی پول صراط جانے تے میں جانا قرآن آکسی میدان محشر جانے تے میں جانا ایک صورت ہے جتنی طاقت ہے اکسی اللہ یہ میں کو قرآن ہی چکا دیجئے بندے کو معاف کراتے پورے قرآن دی طاقت عالم کیا ہو سکتا. دعائے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین انشاءاللہ 5 بجے تو جمعہ تو بعد اسا موچی پر ہی چریلی کرنی اتامنے اتو مان کے چوک دے وچ اثر دے بعد چوک پہنچنے کچھ دعا منگنی ہے تمام دوستوں کو میرے طرف دعوت ہے زبردستی نہیں ہر کہیں دی مرضی ہے میں اپنی عزت واسطے نہیں آکھا قرآن دی عزت واسطے آکھا آج اگر نکلے اسے قرآن والے نال پیار نہیں کیتا جے دی وجہ نال قرآن جلایا گیا انہوں کو پتہ ہے مومن گئے ہی مارن جیندے ہو میں تو ٹورے نا غیرت ہوئے تو ٹورے دین دی غیرت ہے بھی کہنا بھرا دی غیرت پیو ماں دی غیرت ہے دین واسطے غیرت نہیں. دعا
اوہ قرآن پاک دے انساناں دے ہوتے حقوق کتنے ہیں؟ قرآن دے بھی انسان دے ہوتے حقوق ہیں، قرآن دا انسان دے ہوتے حق ہے۔ آج الحمدللہ یہ موضوع بیان کرنے بہت سارے لوگوں کو سنے کہ ماں باپ دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، عزیز و اقارب دے حقوق، دنیا داراں دے حقوق، چاچے مامے انہاں دے حقوق بیان کیتے ہوئے ہیں، ماں دے حقوق بیان کیتے ہوئے ہیں۔ اج الحمدللہ قرآن کریم دے حقوق انسان دے ہوتے کتنے ہیں یہ چیز بیان کرنی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمائے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بہت سارے لوگ ہیں جڑے محبت کریں گناہ والے کماں دے نال، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہاں کو اگر پیاس لگ دی ہے تو دین دی پیاس نہیں، دنیا دی پیاس لگ دی ہے۔ اگر انہاں کو پیاس لگ دی ہے تو دنیا دی چیزاں دے نال لگ دی ہے، قرآن دی پیاس نہیں لگ دی، نماز دی پیاس نہیں لگ دی، دین سکھن دی پیاس نہیں لگ دی۔ اگر پیاس لگ دی ہے کہ میں بن کے ہوٹل دے بامڑے گال کرنی ہے، یہ چیز دی پیاس لگ دی ہے۔ اور ایسا دیکھو ایسا کیا قرآن کریم دے حق ادا کرنے پہ ہیں، قرآن کریم دے جڑے حقوق ہیں سارے ہوتے کیا ایسا ادا کرنے پہ ہیں۔ قرآن پڑھ بھی کتے پوچھا ونجے تا قرآن نال ساری یاری بھی ہے، قرآن پڑھ دے بھی ہے، کیا قرآن دا حق ادا کیتے؟ جڑے قرآن دے حقوق سارے ذمے ہیں، کل قیامت والے دن بندے کو پوچھا ویسی کیا انہاں چیزاں دی ایسا تیاری کیتی ہے، وہ حقوق ادا کیتے ہیں، انہاں چیزاں کو ایسا غور و فکر بھی نہیں کیتا کہ کل قیامت والے دن سارے کو کیڑا سوال و جواب تھی انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیڑی شے دے بارے سارے کو پوچھنے، کیا قرآن پاک دے حقوق ہیں، قرآن دے بارے بھی پوچھا ویسی، ماں باپ دے حقوق ہیں، ماں باپ دے بارے بھی پوچھا ویسی، دنیا دارہ دے حقوق ہیں، رشتہ دارہ دے حقوق ہیں، پوچھا ویسی۔ آؤ محبوب دے غلاموں، سب تو پہلے ایک والدین دا حق بیان کرنے، وہ تو بعد انشاءاللہ قرآن کریم دے حقوق کیا ہیں تو علی سماعتاں دے نظر کرنے ہیں۔ آؤ محبوب دے غلاموں، قیامت دا دن ہو سی، نفس نفسی دا عالم ہو سی، سارے لوگ پریشان ہو سن، اون ٹائم ایک بندے دے عمل تولے ویسن، رب دی بارگاہ دے اندر حاضر کیتا ویسی۔ اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں آپ فرمیندیاں نے دعا منگو کہیں بندے دے عمل نہ تولے ونجن، فرمایا جڑے ویلے اگر ترازو لگ گیا عمل تولے گئے، اون ٹائم کوئی بندہ بچ نہیں سکتا سوائے جہنم تو۔ فرمایا اگر عمل تولے گئے سارے عمل اتنا زیادہ نہیں، نیکیاں اتنا زیادہ نہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جنہاں واسطے ترازو ترکڑی لائی کہنا ویسی، انہیں دیا نیکیاں اتنے زیادہ ہو سن، اعمال نیک اتنے زیادہ ہو سن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیسی ان بندے کو بھیج دے جنت دے اندر۔ دوجہ بدبخت وہ انسان ہو سی جینے عمل بھی کہنا تولے ویسے، انہیں گناہ اتنا زیادہ ہو سن،
کہ ترکڑی لاون دی تولن دی ضرورت بھی کوئی نہ ہو سکے. انہاں گناہاں دی وجہ دے نال رب تعالیٰ فرمیسی کو گھن ونجو جہنم دے اندر. تریجی قسم ہے جنہاں دے گناہ بھی ہو سن تے نیکیاں بھی ہو سن. جڑے ویلے نیکیاں تلیاں بھی ہو سن اون ٹائم مفسرین شارحین لکھ دیں ایک بندے دے عمل پیش کیتے ویسے جڑے ویلے نیکیاں تولے ویسن گناہ تولے ویسن نیکیاں گھٹتی ویسن گناہ زیادہ تھی ویسن. جے گناہ زیادہ تھی ویسن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیسی کو پکڑو تو گھن ونجو جہنم دے اندر. جڑے ان بندے کو پکڑ کے اللہ دے فرشتے زنجیران دے اندر جکڑ کے دوزخ دی طرف ویندے پہ ہو سے بندہ موڑ موڑ کے اپنے رب دی بارگاہ چ دیکھ سی. رب تعالیٰ تو دیکھ سی رب فرمیسی رب تعالیٰ اندھا نا گھننا بھی پسند نہ فرمیسی. رب فرمیسی ماں باپ دا نا فرمان ماں باپ دی نا فرمانی کرنا لا میڈو کیا دے دیں. بندہ اکسی یا اللہ میرے دل دے اندر ایک گال ہے اگر حکم ہوئے تو سناواں لساواں. رب فرمیسی ہاں لسا تیرے دل دے اندر کیا گال ہے کیا گال کرنا چاہنے کیا لساونا چاہنے. بندہ اکسی میرے دل دے اندر خیال ہے اگر میں گال کرنا چاہاں میرا رب میری گال سننا پسند کیا نہ کرے. رب تعالیٰ فرمیسی اے ماں باپ جنا فرمان نسات تیرے دل دے اندر کیا گال ہے کیا گال کرنا چاہنے کیا نسامنا چاہنے. بندہ اکسی یا اللہ جڑے میرے عمل تلدے پہ ہیں میں نٹے بھی میرے عملوں تو بعد میرا جڑا پیو آئی ابا آئی والد آئی اون دے عمل بھی تلدے پہ ہیں. میں نٹے میرے ابے دے گناہ جڑے زیادہ تھی کہ نیکیاں گھٹ تھی گئے. میرا ابا بھی دوزخ والے پاسے آنا پہ میں بھی دوزخ میرا ابا بھی دوزخ دل دے اندر ایک گال ہے یا اللہ وہ اے آکھنا چاہنا مہربانی فرما کرم نوازی فرما میرے جڑے نیکیاں ہیں اور نیکیاں میرے پیو کو دے تاکہ میرا پیو جڑا ہے نیکیاں دی وجہ نال جنت چلا بنے. رب فرمیسی دنیا دے اندر اپنے پیو دی نافرمانی کیتی آئی دنیا دے اندر پیو کو چنگا بھی نہ سمجھائی دنیا دے اندر اپنے پیو دی پیروی نہ کیتی آئی گال نہ مننی آئی دنیا دے اندر رہ کے ان دی نافرمانی کریں نہ رہ گئے غصافی کریں نہ رہ گئے وہ کو تکلیف پہنچے نہ رہ گئے. آج میدان محشر دے وچ آ کے تو اپنے پیو نال بھلا کرنا چاہنے بھلائی کرنا چاہنے بلکہ دنیا دا قانون دے دستور ہے جے بندے نیکی کرنی ہے دنیا دے کرے سے قیامت علیہ نیکی کم کہنا سی کہ بندہ چاہے میں آج نیکی کر گنا نا نیکی دنیا دے کرنی پوسی اتنا نیکی کوئی کم نہ سی. بندہ چاہے آج میں سبحان اللہ پڑھا آج میں قرآن پڑھا آج میں نیکی کرا کہ اے نیکی پلڑ دے اندر تولی بنے نا اونی کوئی نیکی کرنا قبول ہی کوئی نہ ہو سکتا. پر بندہ عرض کرے سی یا رب العالمین مہربانی فرما میں ڈٹے میں میرے گناہ زیادہ تھے نیکیاں گھٹ تھے میرے پیو دے عمل بھی تولے گئے اون دے بھی نیکیاں گھٹ گناہ زیادہ او بھی دوزخ ہے میں بھی دوزخ ہے. مہربانی کر میرے نیکیاں میرے پیو کو دے کے میرا پیو تو جنت چلا بنے. جڑے ویلے ان بندے نے گال کی تھی رب نے کہ دنیا دے نہیں مننی ہوں دی گال نافرمانی آج کیوں یا اللہ آج مہربانی فرما. میرے رب نے ڈٹے کہ بندہ تھی کہ آج اپنے پیو دے بارے بھلائی کرنا چاہتے اپنے پیو دے نال نیکی کرنا چاہتے رب تعالیٰ دی رحمت نے گوارا نہیں کیتا. اتنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمینے آپ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں
شیعہ رحمت کا قلم دان گیا۔ رب العالمین حاکم الحاکمین فرمے سے اے میرا بندہ دنیا دے رہ کے اپنے پیو دی نافرمانی